سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک ٹکا خان ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس میں، بس ایئر فورس ہماری پیرالائز ہو چکی تھی۔ وہ تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دینی تھی، چھوٹا عذاب دکھایا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ کی آیت بہت اہم ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ عذاب بہت بڑا تھا لیکن اس اعتبار سے ادنا تھا کہ بہرحال مشرقی پاکستان نہیں صحیح، ایک آزاد مسلمان ملک تو اب بھی موجود ہے، بنگلہ دیش کے نام سے صحیح، اس کی ماہیت بدل گئی، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان حکومت تو ہے وہاں پر، مسلمانوں کا ملک تو ہے۔ اور یہ کہ ویسٹ پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے۔ اندرا گاندھی آخری وقت تک، بڑھتے وقت تک کہتی رہی کہ یہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا، اس کی وجہ سے یہ پاکستان بچ گیا، ورنہ اسی وقت ختم تھا۔ نکسن کا فون گیا ہے ہاٹ لائن پر کوسیجن کا آیا ہے اندرا گاندھی کو، اور اس نے یونیلیٹرل سیز فائر کیا ہے۔ بہرحال پاکستان ٹوٹا۔ اب پاکستان کی بلکنائزیشن کی خبریں ہیں۔ 1992 میں ایک کتاب شائع ہوئی انگلینڈ میں، اور وہ ٹوین ایرا آف پاکستان، وینٹیج پریس انکارپوریٹڈ، مینہٹن، نیو یارک سے چھپی۔ لکھنے والا ایک مسلمان ابو المعالی سید، جو پیدا ہوا بہار میں، پاکستان بننے کے بعد چلا گیا والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان، وہاں سے آیا مغربی پاکستان، ایم اے کراچی سے کیا، پھر آگے جا کے مغربی یونیورسٹیوں سے کئی پی ایچ ڈیز کی۔ اس نے کتاب لکھی اور لکھا 2006 دسمبر میں پاکستان 7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، نقشہ دے دیا 2006 میں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ 2006 تو گزر چکا، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے؟ رین کارپوریشن کی کہ جو ہے وہ پیشن گوئی، وہ عزیز واقف آپ کو سنا چکے ہیں۔ 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر بلوچستان تو بالکل سیسیشن کے اور علیحدگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کل کا دھماکہ نوٹ کیجئے جو ہوا ہے عدالت کے اندر، جج سمیت 16 آدمی ہلاک ہو گئے آن دی اسپاٹ، 50-60 زخمی ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب صورتحال جو ہے وہ نفاق باہمی جو ہے، اور یہ عصبیت سندھو دیش بھی بن جاتا 1983 کے اندر، ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی۔ وہ تو یہ کہ اس وقت اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں کی، ورنہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر ریلوے لائن اور مین روڈ کاٹ دیتے، وہ تو ان کے پاس ایکسپلوزیوز تھے نہیں، وہ صرف آگ لگا رہے تھے، سلیپرز کو آگ لگا رہے تھے بس، ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا۔ بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ پنجاب میں صوبائی عصبیت نہیں ہے، پنجاب میں شدید ترین صوبائی عصبیت موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہو سکتی؟ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص نے پاکستان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک اتنا بڑا ہے کہ بقیہ تینوں کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ چھوٹے جو ہے اس میں تقسیم کا جو ہے صوبے تقسیم کیے جائے، پنجاب کو تقسیم کیا جائے تاکہ ایک ہموار قسم کا اور جو ہے وہ فیڈرل نظام بن سکے۔ سننے کو کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ دیکھیے مشرقی پنجاب چھوٹا تھا مغربی پنجاب سے، جو میں چھوڑ کر آیا تھا پنجاب، مشرقی پنجاب، اس میں 14 ضلع آئے تھے اور مغربی پنجاب میں 17 ضلع آئے تھے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ پنجاب اس کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے، سارے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا نام سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ عصبیت ہے۔ تو عصبیتیں، سندھی عصبیت ہے، بلوچی عصبیت ہے، پختون عصبیت ہے، سرائکی عصبیت ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ سرائکی جو ہے اتنا قدیم مطالبہ ان کا ہے کہ علیحدہ صوبہ کر دیا جائے، پنجاب تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ تو پہلا نفاق باہمی ہے۔ دوسرا نفاق، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا۔ حدیث نبوی میں ہے منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے،
امین بنایا جائے، خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں ایک چوتھی بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً۔ یہ چار جو ہیں، یہ 4 گز لے لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے۔ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وعدہ خلاف ہے، اور جو غبن ہمارے ہاں ہوئے، جو بلینز میں ہوئے، جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے، ڈاکو بن کر، ہمارے اعلیٰ افسروں نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لوٹا ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ نفاق باہمی۔ اور حال کیا ہو گیا ہے؟ 2 آدمی ذرا سا جھگڑے، فوراً چاقو نکل آئے، اور معلوم ہوتا ہے انسان کی جان مکھی کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ وہی اذا خاصما فجرا، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا قال، اذا حدث کذب، واذا خاصم فجر۔ وہ اخلاق کا جو ہے دیوالا نکل چکا ہے۔ نمبر 3، اہم ترین بات اب عرض کر رہا ہوں، نفاق، سب سے بڑا نفاق۔ کسی ملک میں اہم ترین دستاویز ہوتی ہے اس کا دستور۔ میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے۔ منافق کہتے کسے ہیں؟ ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر۔ بالکل وہی معاملہ یہ ہے پاکستان کے دستور کا۔ میں نے عرض کیا قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اسلام کے لیے اگر اس میں جملہ ہوتا، ورنہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے ٹھوکر مار کر پھینک دیا اس کو، قرارداد مقاصد کو۔ یہ بھی ایک دفعہ ہے آرٹیکل، دوسرے آرٹیکلز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ بات ختم۔ دفعہ 227، بڑے خوبصورت الفاظ، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیکن اسے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ نتھی کر دیا۔ کاؤنسل رپورٹیں دیتی رہے گی، آگے کچھ ذکر نہیں ہے ان رپورٹوں کا کیا بنے گا۔ ورنہ یہ ہوتا کہ اتنے مہینے کے اندر وہ رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے کاؤنسل کے اوپر۔ ان کی رپورٹیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے، اچھی سے اچھی رپورٹیں، لیکن وہ رپورٹیں جا کر ڈمپ ہو گئی ہیں۔ کوئی وزارت مالیات کی الماریوں میں ہے، کوئی وزارت داخلہ کی جو ہے وہاں پر جا کر اس کا کسی ایک پر کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی۔ نمبر 3، ضیاء الحق صاحب نے بڑا کارنامہ کیا، تیر مارا، فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی، اور اصولی اعتبار سے یہ بہترین طریقہ ہے اسلام کے نفاذ کا۔ ایک عدالت ہو، اسے یہ اختیار ہو کہ اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے وہ فتویٰ دے دے کہ یہ خلاف اسلام ہے۔ وہ اگر مرکزی حکومت کے دائرے کی چیز ہے تو اس کو نوٹس چلا جائے، اتنے مہینے کے اندر اس کو ختم کر دو، ورنہ یہ کہ یہ کل عدم ہو جائے گی اور ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا۔ صوبائی حکومت کا معاملہ تو صوبائی حکومت کو نوٹس جائے گا۔ بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں اصولی اعتبار سے یہی طریقہ کار ہے، لیکن اس کو 2 ہتکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی۔ دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، گویا کہ دستور کے معاملے میں اسلام کی کوئی رہنمائی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج۔ جوڈیشل پروسیجرل لاز، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرہ کار سے خارج۔ 10 سال تک مالی معاملات تمہارے دائرے سے خارج۔ اور تو اور فیملی لاز جو ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے، ایک ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان سے، اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اور ضیاء الحق صاحب بھی 11 برس تک اسلام کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ قوانین جو کہ تو موجود رہے۔ ان کو بھی یہ تمہارے دائرے میں نہیں ہے۔ چنانچہ یہی بات میں نے ان سے کہی تھی، میں نے دھوکہ کھایا تھا ان سے 2 مہینے کے لیے۔ میں نے سمجھا تھا کہ یہ واقعی کچھ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے وزارت پیش کی تھی، میں نے اس سے کہا تھا میں اس کا قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں۔ دوسرے، آپ نے وہ کام کرنے ہمیں دینا نہیں ہے، آپ کی تو فوجی حکومت ہے، اور الزام ہم پر آئے گا یہ نکمے ہیں۔ جیسے پہلی منسٹری جو بنی تھی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء بنے تھے، اور وہ ان کو داغدار کر کے وہاں سے نکال باہر کیا گیا تھا کہ یہ نکمے لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکے۔ لیکن جب شورا کی دعوت دی وہ میں نے قبول کر لی، لیکن اس میں میں نے دیکھ لیا بعد میں 2 سیشنز کے اندر ہی کہ کچھ کام کرنے کا، کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو یہ دکھانے کے لیے کہ میری صرف خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں۔
میں نے پھر ان سے انٹرویو مانگا اور 5 جولائی 1982 کو گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی لاہور میں. میں نے کہا جنرل صاحب آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ لیے پھر رہے ہیں. اچھا میں نے تو یہ محاورہ بولا تھا لیکن میں نے دیکھا ان کے ماتھے کے اوپر محراب تھی تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے میں نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو نامناسب ہے اور غصہ میں آ جائیں گے. لیکن نہیں, وہ بڑے متحمل مزاج آدمی تھے. کیوں, کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی, اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا, وہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں, آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں؟ ان کے علم پر, ان کے فہم پر, ان کی دیانت پر, ان کے اخلاص پر کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے آپ نے کہ فیملی لاز پر بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مالیاتی معاملات, فسکل معاملات میں آپ نے وقت مقرر کیا, کوئی دلیل تو ہے نا کہ ایک دم تو تبدیلی نہیں ہو سکتی مالیاتی نظام کے اندر. لیکن یہاں کیا ہے, انگریز نے ہمارے فیملی لاز کو نہیں چھیڑا, ہمارے اپنے علماء کے فتووں کے تحت چلتے رہے, شادی بیاہ اور وراثت کے قوانین سارے کے سارے. اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک, حالانکہ بی جے پی وہاں پر جو بڑا اہم حصہ رہی ہے حکومت کا, اس کے تو دستور, اس کے منشور میں یہ تھا کامن سول کوڈ CCC, ایک ہی قانون ہونا چاہیے آلیات جو آئلی قانون. لیکن نہیں, آج تک مسلمانوں نے نہیں ہونے دیا اور آپ نے یہ کر دیا. میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں, آپ ہاتھ کھول دیجئے, آپ کی عدالت ہے, آپ نے ان کو بٹھایا ہے. اور اگر غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے وہ بھی جائیں, ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے, میں خوش, میرا رب خوش. کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا یہی معیار ہے تو میرا یہ استعفیٰ حاضر ہے. تو ایک جو یہ کہ وہ کورٹ کے اوپر یہ تہدیدات لگا دی گئی جس سے کوئی حاصل نہیں, اور کچھ انہوں نے کیا تھا, ایک بڑا مارکے کا فیصلہ, جب بینک کے انٹرسٹ کو سود قرار دیا, ربا قرار دیا, نوٹس دیے, لیکن اسے پھر حکومت نے جس طرح مینوور کیا ہے, ایک اپیل دائر کروا دی گئی, پھر مہلت لے لی گئی, پھر جسٹس تقی عثمانی صاحب کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا, جو لوہے کا چنا تھا اس کو جو ہے نکال باہر کیا گیا, 2 نئے ججز لے آئے گئے, اور کہا جاتا ہے ان سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس معاملہ یہی دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ ربا ہے, لہذا دوبارہ اثر نو شریعت کورٹ اس پر غور کرے. بہرحال اس اعتبار سے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت کڑوی ہے, اس اعتبار سے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے. مجھے میرے علم میں نہیں تھی یہ جو بار اطلاع فاروق حسن کی بات سامنے آئی, کتنی بڑی بات ہے. بھارت کی یہ پوچھے کس لیے بنایا تم نے پاکستان؟ وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ بلکہ وہ بہتر رہے, جاگیرداریاں تو ختم کر دی, اسی لیے وہاں عوامی سیاست ہے. ہمارے ہاں تو جاگیردار بیٹھا ہے, اور ہمارے ہاں جو بھی کوئی بھی الیکشن ہو جائے, کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو, 60-70% تو وہی جاگیردار بیٹھے ہوں گے. کوئی چچا نہیں تو بھتیجا ہو جائے گا, باپ نہیں تو بیٹا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے ان جاگیرداروں کا, ایک کھیل ہے, ایک مشغلہ ہے. وقت ان کے پاس فارغ ہے, وہ ہاری اور کسان محنت کر رہا ہے, انہیں تو دولت آئی جائے گی, لہذا وہ جتنا چاہیں بیٹھ کر والی بال کا جو گیم ہے وہ کھیلیں پارلیمنٹ کے اندر. یہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے, اور یہ فلاں ہے, اور یہ فلاں ہے, یہ کھیلیں. بہرحال اس اعتبار سے فرینچ زبان کا ایک لفظ ہے ریزون دی ایٹر, انگریزی میں اسے پڑھتے ہیں ریزون دی ایٹر, کسی چیز کا جواز. کیوں ہے؟ پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے اس لیے کہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی, کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی جس کے لیے یہ سارا معاملہ چلا, جس کے لیے قائد اعظم نے 10 سال 37 سے 47 تک اسلام کی قوالی گائی, راگ الاپا, جس کی وجہ سے سن 46 میں مسلمانان ہند کی جو نمائندہ, واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام جو ہے مسلم لیگ کو حاصل ہوا, وہ کہاں ہے؟ اور اب دوسری جانب ایک اور بات ہو رہی ہے. ایک طرف ہمارا جو مثبت اساس تھی اسلام اور دور خلافت راشدہ کو لانے کا دوبارہ اہتمام, ایک طرف وہ نہیں ہوئی, دوسری طرف
اب امریکہ کے دباؤ کے تحت نارملائزیشن آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا، بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نارملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی. ہم نے کہا نہیں، پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات. خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آ گئے تھے اور بڑے ہی مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ نہیں، پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اور اس نارملائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آمد و رفت ہے، جفیاں ڈالی جا رہی ہیں، بسنت منائی جا رہی ہے، اور صورتحال کیا ہو چکی ہے؟ مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مصنوعی ہے، اسے مٹاؤ، ختم کرو. مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے. کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے؟ ایل کے اڈوانی آیا، ہاں قائد اعظم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیے، ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے. اب یہ محبت کے ترانے اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی اساس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولرزم از دی رول، اس میں کوئی شک نہیں. وہاں سیکولرزم ہے، پوری دنیا مانتی ہے. وہاں جمہوریت بھی ہے، پوری دنیا مانتی ہے. لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو عناد کا اتنا نہیں ہے، موجود ہے. اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا، یہ نوٹ کر لیجئے گا. کتنی ہی محبت کرے، کتنا ہی روادار ہو، کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے، پاکستان، بھارت ماتا کے ٹکڑے، مقدس سرزمین بھارت. لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا، جیسے سن 1971 میں سبرامینیم نے جو رپورٹ لکھی تھی، جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے، دس از دی چانس آف دی سینچری، یوز اٹ. اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا، بھارت ول یوز اٹ. تو پیچھے اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی. بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئند تھی. محبت کو کون برا کہے گا؟ خیر سگالی کو کون برا کہے گا؟ اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا؟ آمد و رفت جو ہے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ لو آفینسو یا پیس آفینسو ہماری طرف سے جاتا، پھر ہم دائی ہوتے. جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں، وہ دائی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے. یہ پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے. لہذا ہم تو پھر دائی کی حیثیت سے، ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو دائی کی حیثیت سے ہوتا. اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نیگیشن ہو رہی ہے. نتیجہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، ٹوین ایریا کی کتاب میں بتا چکا ہوں آپ کو، رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں. اور لاسٹ کروسیڈ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے، اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں. بڑا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے. یہ ڈو مور اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو وی ول ڈو. چنانچہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے، ہمیں حملے کرنے چاہیے. یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر وہ ہمارا ازلی دشمن بیٹھا ہے. جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی، حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی. ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا، وہ افغانستان کا تھا. باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے. افغانستان نے کہا نہیں. لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے
کہ ہم یہ زنجیر جو طورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے، اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے. یہ کروسیڈ، اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے. جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے، ایسے ہی عابد اللہ جان تھے، وہ تنظیم کے رفیق ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں. انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا. وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا میں. کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں. اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا. یہ انہوں نے ثابت کیا. اینڈ آف ڈیموکریسی، اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی. اور ایک کتاب افغانستان، دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. اور شاید اس لیے ہو رہی ہے، ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہیں. حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے، یخرج من خراسان رایات و سود لا یردها شیء حتی تنسب بإیلیاء. یہ جو آخری زمانے میں جو کتاب، جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمی اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں، جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا، وہاں جا کر جھنڈے نصب ہو جائیں گے. گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ، اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے باگزار کرائیں گے. اسی کو بنایا انہوں نے. اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک، ابھی اسلامی نظام نہیں تھا، نہ وہاں سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت، نہ ابھی معاشی نظام کوئی بنا تھا، چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی اور 90-95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا. پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. انہوں نے سوچا کہ یہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں. یہ نظام اگر، اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو. وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی. یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں. لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے. شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی. اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی ہے. یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ. تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے. حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے. لیکن ہوئی ہے. الا قوم یونس، قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی. اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر. لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے. اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نیبوکڈنیزر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا. ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی بنا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو. پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا اور ایک عظیم تر حکومت ان کی قائم ہوئی. مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر. ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے. اس میں اب میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے. دعا سب سے پہلے صدر مشرف صاحب کے لیے. بہرحال وہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو،
اس وقت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب جب آئے کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ڈو مور، اور ان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا، اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، وٹ سو ایور may come، جو بھی ہو جائے، ہر کے بعد کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بابر نے بھی توبہ کی تھی جب رانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے، اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خداوندی کے لیے کو پکارا ہے، اللہ نے فتح دی۔ تو بہرحال اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے۔ میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن اصل ایک بات جو ان کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں، اور اس کی بقا